بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا سب سے محبوب ترین عزیز ترین یہ سیگمنٹ ہے جس میں علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے میرے سوالوں کو صحیح انداز سے ان تک پہنچانے کا اور ان کے جواب سے اپنے راستے کا صحیح تعین کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں علماء کرام کی گفتگو سن کر اپنی اصلاح کر سکوں، مگر سب سے پہلے ان کا تعارف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ علم کا سمندر ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ان کے ساتھ ہیں علامہ علی رضا نجفی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور سید مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسان بن خورشید، جن پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت، ایسی برکت ہے کہ جو اپنی آواز سے صحیح معنوں میں ایسے کانوں کو معطر کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انسان یہاں موجود ہے مگر اس کی روح پرواز کر کے کہیں اور جا چکی ہے۔ تو سلامت رہیے۔ علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ روشنی فرمائیں کہ ایک مومن کی عید کیسی ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے کلام کو شروع کروں گا جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ انہوں نے ایک بہترین جملہ کہا عید کے مناسبت سے کہ مومن کا عید کا دن وہ ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ کمال کا جملہ ہے، یعنی انسان مومن اپنے ہر دن کو عید بنا سکتا ہے، اور امت مسلمہ کو جو عید کا دن دیا گیا ہے وہ ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے ان افراد کے لیے جنہوں نے خدا کی اس مہینے میں خدا کے حکم پر عمل درآمد کیا، اور وہ چیزیں جو حلال ہیں صرف خدا نے کہا کہ ان سے بچنا ہے، ایک مخصوص وقت اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان سے اجتناب کرنا، اور اس نے آمنا و صدقنا کر کے قبول کر لیا، اور خدا کی رضا کے لیے اس نے اپنے 30 دن یا جتنے بھی رمضان کے دن ہیں خدا کی اطاعت گزاری، قرآن پڑھا، اور جو جو اس نے عمل انجام دیے خدا کی رضا کے لیے۔ تو خدا نے کہا یہ پورا ایک مہینہ اس نے میری رضا کے لیے وقف کیا، اپنے دن اوقات کو میرے لیے وقف کیا، اس کو ایک گفٹ دیا گیا عید کا دن۔ اور مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، بے شک عید اسی کی ہے جس کے اعمال قبول ہو گئے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ خود انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا خدا کی ہوا، اور یا خدا نہ خواستہ اس ماہ رمضان میں کتنا خدا سے دور ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان کا ہر لمحہ دن نہیں، ہر لمحہ عید ہے، لیکن ساری لمحات مل کر جس دن خوشیاں مناتے ہیں اس دن کو یوم عید کہا جاتا ہے۔ وہ دن جو ہے وہ پہلی شوال کا دن ہے۔ یہ بشارت ہے، خوشی ہے کہ تم نے میرے لیے سب کچھ کیا، کن لی و کن لک، تو میرا ہو گیا اب میں تیرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کا دن تو اسی کے لیے عید ہوتا ہے کہ جس کا دن گناہوں سے بچ کے گزرا ہو اور اس کی رات اللہ کو منانے میں گزری ہو۔ ایک انسان کسی بھی دن اگر پورا دن گناہوں سے بچ کر گزارتا ہے تو وہ دن یوم عید گزرتا ہے، اور وہ رات شب قدر والی گزرتی ہے، کیونکہ وہ قدر کا مطلب وہ قدر کرتا ہے کہ آج کی جو رات ہے، جو آج کا جو دن ہے، میں نے اللہ کو منانے کے لیے گزارنا ہے۔ یہاں ایک ناظرین آپ سے بھی ایک سوال ہے، کیا رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ نہیں بدلا تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، کوئی بات نہیں، آج بھی اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔
آج بھی جھک جاؤ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ توجہ کریں کہ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہے وہ اپنے رب کو مناتا ہے اور یاد کرتا ہے. وہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے, اللہ اس کا نام لے کر آسمانوں میں 10 مرتبہ اسے پکارتے ہیں. وہ لوگوں میں پکارتا ہے, اللہ فرشتوں میں پکارتے ہیں. وہ اپنے نفس میں پکارتا ہے, اللہ اپنے نفس میں اس کو پکارتے ہیں, یاد کرتے ہیں. تو آج کے دن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ٹائٹل تھا, ہم شروع میں رمضان بھر کہتے رہے کہ اس رمضان بدلے اندر کا انسان. کیا اندر کا انسان بدلا؟ ابھی ظلم پسند ہے, ہمیں اگر نفرت پسند ہے, حسد پسند ہے, عداوت پسند ہے, نفرت پسند ہے, تو پھر یہ عید نہیں ہے. اور اگر عاجزی آ گئی, انکساری آ گئی, پیار آ گئے, بانٹنے والے بن گئے, رحم کرنے والے بن گئے, عداوت کرنے سے نکل کر معاف کرنے والے بن گئے, تو پھر ہر لمحہ عید ہے. اگر آج میں مر گیا نا, میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, اگر میں آج مر گیا اور قبر میں سرکار کا دیدار ہو گیا تو میری یوم عید ہو گئی. کیا بات ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہوں. بھائی چہرہ مصطفیٰ, یہ سب کا ایمان ہے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. میں تیاری کر کے آیا ہوں. اگر میں نے تیاری کر لی تو ہر وقت یوم عید والا معاملہ ہوگا. تو ابھی جو وقت ابھی بھی باقی ہیں, آج کے دن, کل کے دن, پرسوں کے دن, مجھے توبہ کرنی ہے, مجھے استغفار کرنا ہے, مجھے بھائی کے پاس جانا ہے, مجھے روٹی ہوئی بہن کے پاس جانا ہے, مجھے دوست کے پاس جانا ہے, مجھے والد اور والدہ کے پاس جانا ہے. اگر وہ دنیا سے جا چکے تو ان کی قبر پہ جانا ہے اور جا کے عہد کرنا ہے. جو زندگی میں غفلت ہو گئی, مگر میں آج عہد کرتا ہوں اب یہ غلطیاں دوبارہ نہیں ہوں گی. یقین مانیں ہر دن ایسا لگے گا کہ عید کا دن ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو علماء کرام کی جاری ہے. مفتی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بلکہ یہی سوال میرا باقی علماء کرام سے بھی ہے کہ عید کے دن کے اعمال کیا ہیں اور یہ فطرہ کیا ہے, اور فطرہ اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عید کے اعمال جو ہیں, عید کے دن کے سب سے جو بنیادی چیز ہے, نماز فجر با جماعت ادا کرے مسجد کے اندر. ویسے بھی جماعت جو ہے وہ واجب ہے. اس کے بعد عید کی تیاری کرے, یہ نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, مسواک کرے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور مبارک سنتے ہیں. اس کے بعد بڑے روب کے ساتھ, اگر عید الضحیٰ ہے تو تکبیریں پڑھتا ہوا جائے گا, عید الفطر ہے تو آہستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, درود پاک, یعنی یہ کثرت کے ساتھ کرتا ہوا عید کی طرف جائے. اپنا یہ جامع مسجد کے اندر یا بڑی عیدگاہ یا میدان جہاں بھی عید نماز کا انتظام ہے, سب سے بنیادی چیز جو ہے نماز فجر کے بعد عید پڑھنی ہے, نماز عید ادا کرنی ہے. اور صدقہ فطر نماز عید سے پہلے کوشش کرے کہ وہ ادا کرے, اپنا خود بھی, اپنے بچوں کا بھی. جو بچے, جو فیملی, جو بیوی بچے ان کی کفالت میں ہیں, ان سب کا فطرہ وہ ادا کرے گا. 2.25 کلو آٹا, یہ اس کی جو قیمت بنتی ہے, ان دنوں میں جو علماء کا فیصلہ آیا ہے وہ تقریباً 320 روپے فی کس کے حساب سے ہیں, یعنی وہ ادا کرے گا. اگر وہ عید والے دن ادا نہیں کر سکتا, پیسے نہیں ہیں, یا گندم یا جو وغیرہ نہیں ہے, یا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا, تو بعد میں بھی اس کو اجازت ہے کسی بھی وقت وہ ادا کرنا ضروری ہوگا, اس پر واجب ہے, کیونکہ واجب کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ عید کے دن کے اعمال ہے. اور لوگوں سے ملنا, مصافحہ کرنا, معانقہ کرنا, رشتہ داروں سے, عزیزوں سے جا کے ملنا, چھوٹے بچوں کے ہمارے ہاں جو کلچر ہے عیدی دینا, اور میٹھی چیز کھا کر کے عید والے دن عید کی نماز پڑھنا, تو یہ چیزیں جو ہے مستحب بھی ہیں اور سنت بھی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور سنت کا لحاظ رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سنت کے مطابق نماز عید اور عید کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کو الوداع کیسے کہیں, صحیح طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے, اور خدا نے آپ کو اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے. جس طرح میزبان سے رخصت ہوا جاتا ہے, کچھ آداب ہیں, اسی طرح آپ نے رمضان کو, ماہ رمضان کو رخصت کرنا ہے. اور یہ جو دن آخری دن ہوتا ہے جب ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں اور عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, یہ دن بڑی تکلیف دہ ہونا چاہیے ایک اس مومن کے لیے جس کی زندگی خوف اور شوق, امید دونوں کے درمیان میں گزر رہی ہوتی ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اگر چاک کیا جائے تو اس میں 2 چیزیں برابر ملیں گی, امید اور خوف, دونوں برابر ملیں گی.
وہ اتنا پورا امید نہیں ہوگا کہ میں نے اتنے اعمال انجام دے دیے, میں نے تو اتنی نیکیاں کر لی, روزے رکھے, تراویح پڑھی, جو بھی اپنے اعمال انجام دیے, میں بخشا گیا. یہ امید خدا کی رحمت سے ہے امید, لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا بخشش کا کیا معیار ہے؟ کہا خدا اپنی رحمت سے بخشے گا. تو کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ کہا مجھے بھی. اللہ اپنے فضل سے, اپنے فضل سے, رحم سے. آپ دیکھیں کمال ہے نا, یعنی یہ رسول خدا ہیں جو رحمت للعالمین ہیں, مجسم رحمت ہیں, خود رحمت ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اگر خدا بخشے گا تو رحمت. معذرت سو مطلب یہ نہیں ہے بخشی کا معاملہ ان کا, بخشی والے امت کو بتانا چاہتے ہیں تم جتنے بھی بعمل بن جاؤ, نیک بن جاؤ, رحمت, صرف رحمت پر نظر رکھنا. صحیح بات. اور اگر جتنے بھی گناہ گار ہو جاؤ, جتنے بھی گناہ گار ہو جاؤ, خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ یعنی یہ رات ہے, یعنی یہ آخری رات کسی تکلیف سے گزرے گی, امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. امید یہ ہو کہ پروردگار تب تیری رحمت کا محتاج ہو تو بخش دے گا. خوف بھی ہو کہ میں نے جو اعمال کیا اگر وہ رد ہو گئے تو میرا ہوگا کیا. سجدے میں سر رکھ کے پروردگار مجھ جیسا کوئی نہیں, تجھ جیسا بھی کوئی نہیں, نہ تجھ جیسا کوئی نہ مجھ جیسا کوئی, مجھ جیسا گناہ گار کوئی نہیں, تجھ جیسا رحیم و پروردگار نہیں. کیا خوبصورت بات کہ مجھ جیسا گناہ گار کوئی نہیں اور تجھ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں. مفتی صاحب آپ سے 2-3 سوال اکٹھے میں پوچھوں گی, ان کا جواب آپ دے دیجیے گا. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کو الوداع کیسے کہیں, صحیح طریقہ کیا ہے؟ دوسرا, رمضان المبارک کا پیغام کیا ہے؟ آپ دعا بہت اچھی کرواتے ہیں, تو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور کیسے پورا سال ہم اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آخری رات ہوتی ہے نا, اگر مثال کے طور پہ آج ہی رات چاند دکھ جاتا ہے یا کل, اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ. جو ساری رحمتیں رمضان شریف کی ہوتی ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات میں تو سپر سیل لگا دیتا ہے. ہر رات میں تو اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. آج کا دن تو گمان یہ کرتا ہے کہ تو صرف نیت کر لے آنے کا, میں تیرا آنا بھی قبول کر لوں گا. تو صرف دیکھ تو لے, صرف ایک آنسو تو نکال لے, تیرا چہرہ دیکھ کے میں تیرا چہرہ جہنم سے آزاد کرا دوں گا. تو آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے, اس کو شاپنگ مال میں جا کے برباد نہ کریں, بلکہ اپنی زندگی میں اس رات کو آباد کریں. جو اس رات کو اپنی زندگی میں آباد کر لیتا ہے نا, اور الوداع کہتا ہے پروردگار پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں ہوگا نہیں, رمضان تو ہوگا, اگر میں نہیں ہوں گا تو پروردگار آج کی رات بھی میری قبر کو آباد رکھنا, پروردگار مجھ پہ رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمانا. اور دوسرا سوال پھر آپ کی وہ دعا کے حوالے سے نا, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, وہ کیسا غفور و رحیم ہے کہ انسان کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں, وہ پہلے عطا کر دیتا ہے. جو ہمارے دل میں ہے وہ اس کے علم میں ہے, اور وہ کتنی محبت کرتا ہے ریما بہن, حسان بھائی, کہ ابھی خواہش ہے کہ یار یہ کام ہو جائے, اور ابھی زبان پہ بھی نہیں آتا اور وہ پورا کر دیتا ہے. اور ہمارے ناشکرہ پن کیسا ہے ناظرین, میں آپ سے بھی سوال کروں, کیسا ناشکرہ پن ہے کہ وہ اتنا غفور رحیم, زندگی غفلت میں, زندگی گناہوں میں, اب ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا بلکہ چہرے یار مصطفیٰ کو دیکھ رہا جو مدینے میں ہے. ان کے صدقے میں ابھی زبان پہ نہیں آیا, پورا ہو گیا. اب ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے کاش کچھ اور مانگ لیتا تو مل جاتا. ارے بے وقوف, تجھے اور بھی دے دیں گے, تو اس سے شکر ادا کر. تو زبان سے شکر کرنا شروع کر دے, تجھے بن مانگے عطا کریں گے, تجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دعا مانگنے سے پہلے تیاری کے ساتھ جائیں, میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اور ایک جملہ وہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کا وسیلہ دے دے. پروردگار مجھے نہ دیکھنا, اپنے نام محمد کے صدقے مجھے عطا کر دینا, اللہ ہر دعا قبول کر لے. بہت بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صاحب, ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے آپ گفتگو کرتے ہیں, اور ایک بھائی کی حیثیت سے جس طرح سے آپ نے رہنمائی فرمائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ کے علم میں مزید برکت ڈالے. مفتی اقبال نقشبندی صاحب, خدا آپ کو لمبی عمر عطا کرے, صحت عطا کرے, اتنی محبت سے, اتنے پیار سے آپ رہنمائی فرماتے ہیں. علامہ علی رضا نجدی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ناظرین, میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اب میں اجازت لوں گی آپ سب سے, اور میں درخواست کروں گی حسان بھائی آپ سے کہ اپنے دعائیہ کلمات سے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کیجیے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوشگوار تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ یہ غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار رہی تھی، چوک در چوک آتے نمازی، چوک در چوک آتے نمازی. ہو گیا ہم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بس میں اپنا سجدی کیسی خوب سے گری رونق بھی ہوتی، خوب سے گری رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع